سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بعد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ سونے کی ایک تختی پر 7 سطریں لکھی ہوئی تھیں. گویا یہ اس قدر عظیم اور مفید اور کارآمد قول ہوگا، نصیحت ہوگی کہ جس پہ عمل کرنا ہم پر لازم ہو سکتا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ یہ ہے کہ اس میں 3 اتنے بڑے بڑے انسان، حضرت شیخ رحمہ اللہ محدث ہیں کتنے بڑے، حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے. یہ تو 7 جو سطریں لکھی تھیں اس سونے کی تختی پر، وہ 7 نصیحتیں ہیں ایکچولی جو فرمائیں. کتنی اہم ہوں گی وہ، اس میں سے ظاہر ہے 7 تو ہم اس وقت نہیں کر سکتے. ایک ہی نصیحت پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اہمیت کا تو ہمیں پتہ چل ہی ہے کہ اتنے بڑے انسان جو بات کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی بات ہوگی. بس عمل پہ اللہ لے ہمیں تو بڑی چیزیں ہیں. ان 7 جو نصیحتوں کا آغاز کیا ہے ایک عجیب ہی انداز سے کیا گیا ہے. اور 7 پہ پہلے جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر. اسٹارٹ ہے ہر نصیحت کا. تو فکر ہی ایسا ہے کہ تعجب جب کیا جاتا ہے کسی چیز پر تو غیر معمولی اور اپنی نوعیت کی عجیب چیز ہوتی ہے. دیکھ کے آدمی حیران ہو جائے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، تعجب میں چلا جائے کہ کمال ہے کیسے ہو گیا. تو بہت ہی وہ کوئی ایسی انہونی قسم کی بات ہوتی ہے کہ آدمی جس میں حیران ہو جاتا ہے انتہا درجے کا. جیسے کسی انسان کو ہم دیکھیں گے بھائی اچھے خاصے کپڑے پہنے ٹھیک ٹھاک ہے،
اور بجائے سڑک کے وہ کیچڑوں سے گزر رہا ہے. سڑک ساتھ ہے لیکن کیچڑ ہے، خوب مڈ ہے، پانی ہے، اور ادھر سے گزر رہا ہے. تو جو ہم دیکھیں گے تعجب ہے شخص پہ کہ بھئی یہ تو سڑک ہے ساتھ، یہ کیچڑ سے گزر رہا ہے. کپڑے خراب کر رہے تھے، قیمتی کپڑے پہنے ہوئے. تو آدمی سرپرائز کرتا ہے، سوچتا ہے، تعجب کرتا ہے. جیسے کوئی سینسیبل آدمی ہے واقعی دیکھ رہا ہے کہ بھی آگ لگ رہی ہے، بہت سخت آگ لگی ہوئی ہے، پاس سے گزر سکتا ہے، لیکن وہ آگ کے بیچ میں سے جا رہا ہے. تو لوگ کہیں تعجب ہے کیسا آدمی ہے، آگ میں جا رہا ہے، جلنے کا خوف نہیں اس کو. تو یہ ایسی انہونی چیز دیکھتا ہے تو آدمی بڑا تعجب کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ایسی چیزیں. تو اس نصیحتوں جو آغاز کیا ہے اس کا لفظ یہ ایسا ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر. شخص سے مراد ہے جو بھی عمل کر رہا ہے، کوئی بھی سکتا ہے جو بھی کرے گا، اجتماع میں ہو، ایک ہو، دو ہو، یہ سب کرے. لیکن بڑی تعجب کی بات ہے کہ انسان ایسا عمل کرے. آگے کیا فرمایا، کس چیز پہ تعجب کیا؟ کہ تعجب ہے مجھے اس شخص پہ کہ جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے کہ میرا اللہ کیا ہے، کیا عظمت ہے، کیا اس کی شان ہے. اس سے واقف ہے، وہ اس کی عظمت سے واقف ہے، اس کی شان سے بھی واقف ہے. اس کو قادری مانتا ہے، رازق کی مانتا ہے، شافی مانتا ہے، حاجت روا بھی مانتا ہے. ہر چیز کا اسی کو مانتا ہے کہ وہی میرا رب ہے، وہی مالک ہے دو جہانوں کا. اسی کے سامنے حساب ہونا ہے، اسی کا کتاب ہونا ہے، اسی کی عبادت ہے، وہی الہ ہے، وہی ہمارا رب ہے جس کے آگے ہم نے جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں جاننا. الحمدللہ ہر انسان ہی جانتا ہے، کون جو یہ نہیں جانتا ہو آدمی. پھر تعجب کس کی کیا جا رہا ہے، حیرانگی کس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانتا بھی ہے. سبحان اللہ، کہ اس سے بڑی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے. مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، مانگتا بھی ہے، جھکتا بھی ہے. یہ سب دیکھنے کے بعد تعجب اس چیز پہ ہے کہ سب کچھ مانتا ہے، جانتا ہے اپنے رب کو، لیکن ذکر کسی اور کا کرتا ہے. سبحان اللہ، کہ عجیب بات ہے. پتہ ہے یاد کسی اور کو کرتا ہے. اللہ کو تو مانتا ہے، خالق، مالک، رازق سب مانتا ہے، لیکن دل کے اندر جو محبت ہو کسی اور کی، اس کی یاد کسی اور کی بسی ہوئی ہے، ذکر کسی اور کا کرتا ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جو مانتا ہے حقیقت میں نہیں مانتا. تعجب تو اس چیز پہ کیا ہے، تعجب تو اس چیز پہ ہے کہ کیسا ماننا ہے انسان کو. وہ کہے جی میں بڑا عقل مند آدمی ہوں، میں تو بہت عقل رکھتا ہوں، لیکن یہ تو وہی کیچڑ سے گزر رہے، ہم کیسے مانیں گے یہ عقل مند آدمی ہے، کیسے تسلیم کریں کہ یہ عقل مند ہے اور اس میں شعور ہے. تو فرمایا یہ عجیب معاملہ ہے کہ ذکر سے تو وہ غافل ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. سبحان اللہ. تو ایسے طریقے سے اس میں نصیحت ہے الحمدللہ کہ بھائی اللہ کو مانو، واقعی جانو، واقعی، لیکن یہ عمل بھی تو دکھاؤ کہ دل میں اسی کی یاد ہو اور اسی کا ذکر ہو ہر وقت، اسی کا فکر ہو. اور جب یہ حال ہو جائے ہمارے کہ اللہ کو تم یاد ہی نہ کریں، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہ ہو کہ ہم سے تھوڑی دیر بیٹھ کے صبح شام میں اللہ کو یاد کر لیں، تو کہ ہم نے اللہ کو کیا جانا، اللہ کی عظمت کو کیا پہچانا، کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کو پہچان کے. تو یہ ایک بہت بڑا تجزیہ کر سکتے ہیں ہم اپنے زندگی میں کہ بھئی یہ تو اللہ سے تعلق ہمارا بنا ہے. اللہ سے انسان کو اس کا تعلق بنتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ سے امید ہم رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، اس کی نعمتوں کی، اس کی فضل کی، انعامات کی، لیکن اس کے دروازے کو ہم نے بند کیا ہوا ہے.
دروازہ بند کیا ہوا ہے تو رحمتیں آئیں کیسے، نعمتیں آئیں کیسے؟ جیسے میں نے حدیث بتائی تھی آپ کہ اللہ کی رحمت کا، نعمت کا، فضل کا جو دروازہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. جب ذکر ہی نہیں کریں گے تو دروازہ بند کیا ہے، کس دروازے سے رحمت آئے گی اللہ تعالیٰ کی؟ تو سوچیں کہاں سے ہماری امیدیں پوری ہوں گی، کہاں سے ہماری حاجتیں پوری ہوں گی؟ تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے دوستو، بہت بڑی چیز ہے. آپ یہ دیکھیں نماز کی ابتدا بھی ہم ایک لفظ سے کرتے ہیں الحمدللہ، قرآن کی ابتدا بھی اسی سے الحمدللہ. لیکن کتنی بڑی بڑی عبادت ہے. تو اکثر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ کہ تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. خود کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت جو چاہیے ہمیں اللہ کا ذکر ہی کرنا چاہیے. خود تسلیم کرتے ہیں کہ سارا معاملہ جو ہے قرآن شروع کرنے سے پہلے یا اللہ ہے تو معاملہ ہمارا ایسا کہ ہر وقت تیری ہی یاد ہمارے ساتھ ہو، تیرا ذکر ہی ہمارے ساتھ ہو. الحمدللہ کا مطلب یہی ہے کہ تمام تعریفیں تیری ہیں، پورا وجود ہمارا تیرا تعریف کرتا ہو، تیرا ذکر کرتا ہو، ہر وقت ہم تیرے ذکر کے اندر ہوں. ظاہر ہے ہمارا تو ایک سب سے بڑا جو اللہ نے مثال ہمارے سامنے رکھی ہے، جو ہماری دین ہے، جو ہمارے دین کی روح ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. آپ کے طریقے ہیں. نماز سیکھنی ہے تو آپ سے سیکھنی پڑے گی. آپ نے کیسے نماز پڑھی، کیسے پڑھی، سجدے کیسے کیے، سجدے کیسے کیے، رکوع کیسے کیا، جو بھی عبادات دی ہیں تو ہم تو نبی کریم سے سیکھیں گے. اور پورا دین اس طرح ہے، آپ کے جتنے بھی اوقات ہیں، احوال ہیں، سارے کچھ اس لیے بند کیے گئے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اور اسی کا نام دین ہے. اس ذکر کے بارے میں دیکھیں سرکاری رسم کیا معمول تھا. آپ نے کس طرح میں سکھایا کہ ذکر کیسے کرنا ہے، ہم نے وہی سوچ لیں. ہم جو نماز آپ جیسی پڑھنی ہے، ساری عبادات آپ جیسی کرنی ہے، اخلاق آپ جیسے بنانے ہیں، سب کچھ کرنا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے یاد کرو، تو پھر وہ بھی ہم کس سے سیکھیں گے؟ آپ سے سمجھ سیکھیں گے کہ آپ نے ذکر کیسے کیا. بس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس بارے میں بیان کرتی ہیں، بتاتی ہیں ہمیں کہ میں ان کے ذکر کا طریقہ تمہیں بتاتا ہوں کہ ذکر کی کیا نوعیت تھی نبی پاک کی، تاکہ تم بھی اسی طرح ذکر کر سکو. ہم تو مثال انہیں سے لینی ہے نا، ان کے بعد ہی بنتے ہیں سارے اصحاب، اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں انہیں سے بنیں گے نا. جب آپ کی نقل نہیں کریں گے اس کی عبادت تو کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس میں ہماری اپینین ہو ہی نہیں سکتی. ہماری رائے نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ذکر کر لیں، اپنے طریقے سے ہم ذکر کر لیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا ذکر کرنے کا. جیسے نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی نماز پڑھ کے دکھائی، فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، عشاء پڑھی، 5 وقت نماز پڑھی، پھر فارغ ہو گئے. اسی طرح آپ کے سارے معمولات اور اوقات شریفہ جتنے بھی تھے ہم تک پہنچے ہیں کہ جس طرح جہاں آپ محب ہوتے تھے آپ ہو جاتے تھے. جو عبادت کا وقت ہوتا اس میں آپ شامل ہوتے تھے، ویسی عبادت کرتے تھے. تو بیچ میں جو زندگی انسان کی آتی ہے، وقت گزرتا ہے، تو اس میں کیا عبادت تھی نبی کے رسول کی؟ تو عائشہ صدیقہ ایک حدیث میں پیش کرتی ہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عبادت اس کے وقت مصروف ہوتے تھے، اس اوقات میں وہی کام کرتے تھے. لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں جو آپ نے کر کے دکھایا، اس عبادت کو کیسے کی، سبحان اللہ. اس کے لیے کوئی اوقات متعین نہیں کیے، کوئی وقت نہیں تھا کہ بس وقت کر لے ختم، جس سے نماز پڑھ لی ختم، نماز ٹائم گزر ہو گیا نماز. ذکر کے بارے میں آپ کا معمول کل احیانی فرمایا کہ ذکر کا معمول یہ تھا کہ ہر وقت آپ اللہ کا ذکر کریں. بہت سارا حدیث تھی کہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا اللہ کی طرف غارب رہتا تھا. ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں تھا کہ بس اس کے بعد چھوڑ دو، ہم نے ذکر کر لیا اب ہم ذکر سے فارغ ہو گئے. نہیں، کل کوئی صبح سے لے کے رات تک، ایون کہ سونے کا وقت بھی جو تھا وہ بھی اللہ کے ذکر میں تھا. اب یہ سنت ہمارے سامنے آ گئی نبی کریم کی، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم نے اگر زندگی میں اپنی برکات اتارنی ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، ان تمام عبادات کو ویسے ہی کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھایا. تو اسی طرح ذکر کو اپنی زندگی میں اتاریں، اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کریں.
کتنا بڑا گیپ ہے ہمارے، اور اسی پہ وہ تعجب کر رہے ہیں. حضرت عثمان مجھے تعجب اس شخص پہ کہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، لیکن ذکر وہ کسی اور کا کرتا ہے ہی نہیں، اس کے زندگی میں ذکر ہی نہیں ہے، تو کیسا تعلق اس کا اللہ کا ہو گیا؟ جبکہ حکم یہ آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شریفہ یہ آ رہا ہے، طریقہ مبارک یہ آ رہا ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہوتے تھے. ایون یہ کہ جب آپ سوتے تھے اس وقت بھی آپ کا قلب جو تھا وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا. جب انسان کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے میرے دوستوں، سبحان اللہ، تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کی برکات اور رحمتیں کیسے انسان پر اترتی ہیں. موت کا وقت کیسا اچھا اس کا وقت ہوتا ہے، قبر میں الحمدللہ کیسی راحتیں اس کو ملیں گی، حشر میں کیسے کیسے انعامات اس کو ملیں گے، اور جنت میں کیا کیا مقامات اس کو ملیں گے. تو یہ ایک نصیحت ہے دوستوں کہ ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے. غفلت اس دنیا کے اندر آن ٹاپ آف لسٹ ہے دوست، میں بتا دیتا ہوں، آن ٹاپ آف لسٹ جو ہے شیطان اور نفس کا سب سے بڑا کام انسان کو کیا کرنا ہے؟ غافل کر دینا ہے. نماز کا وقت آیا، آپ نماز نہیں چھوڑ سکتا ایمان والا. کیا چیز چھڑاتی ہے؟ غفلت. یاد رکھیں، نماز کو کیا چیز چھڑائے گی؟ غفلت. یہ نیند کا غلبہ جو ہوتا ہے، اللہ نے اتنی صلاحیت انسان کو دی ہے کہ اگر چاہے تو 2-1.5 گھنٹے میں اس کی نیند پوری ہوتی ہے. ابھی آپ اس دور سے گزر کر رہے ہیں کہ ہم 20 تراویح پڑھنے کے بعد، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد، گھر جانے کے بعد، مجھے بتائیں کوئی سونے کا ٹائم ہوتا تھا؟ اور جب فجر پہ آتے تھے مجھے بتائیں کوئی تکلیف ہوتی تھی کسی کو؟ فجر کے بعد بھی الحمدللہ یہاں حضرت مولانا تشریف لاتے تھے، دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تھے، وہ بھی پھر بیانات دیتے تھے، اس میں بھی لوگ بیٹھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا فلیکچر رکھا ہے انسان کو، الحمدللہ. اگر اللہ کی طرف رجوع کر جائے انسان تو تھوڑی سی اندر نیند اس کی پوری ہو جاتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ انسان کہے کہ مجھے جناب 12 گھنٹے سونا ہے. تو یہ جو چیز ہے جو انسان کو اللہ کے ذکر، اللہ کے عبادات سے روکتی، جو فرائض ہیں ہمارے، خاص طور سب سے بڑی ٹاپ آف عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. کہ نماز سے دور کر دینے والی چیز، سب سے بڑی دشمن چیز جو کیا انسان کی؟ غفلت ہے. یہ دیکھ لیں، تو یہ غفلت ہے جو ہمیں جناب اللہ کا ذکر نہیں کرنے دیتے، اللہ کے ذکر سے دور کرتے ہیں. اور یہ تو پھر آنکھ جب کھلے گی تو پتہ لگے گا بھائی ہائے ہائے ذکر کے تو اتنے انعامات تھے، ہم نے تو بڑی غفلت میں زندگی گزار دی، ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا. تو جس کا مقام یہ ہو کہ ایک لمحے بھی ایمان والے کو، مومن کو فرائض بھی پورے ادا کرے، حقوق بھی پورے ادا کرے، دنیا میں بھی پورے کام کرنے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو چاہے تو کرتا رہے کسی حال میں، بن گئے تو سوئے بھی راحت کے لیے، اس وقت تجھے چاہیے کہ تو اللہ کو یاد کرتا ہوں. اسے الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور جنوبہم یہی ہے نا، لیٹے ہیں آپ. تو یہی تو ہے وہ کون سا ذکر ہے جس کے بارے میں یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. وہ اللہ کا ذکر ہے. کس طرح کیا جائے اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ہر وقت ذاکر ہیں، اور ہم سو بھی رہے تب بھی ہم ذاکر ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو ذاکر کر لیں. آپ اپنے دل کو ذاکر کر لیں. اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے، تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے. الحمدللہ اللہ نے تو ہر چیز بنائی ہے، اس سے ہر چیز کے لیے تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی. کوئی پیدائشی تو ہم قرآن پڑھے نہیں ہے نا بھائی، تجوید تو نہیں سیکھی. پہلے قاعدہ پڑھیں گے، الف با پڑھیں گے، کسی استاد کے پاس جائیں گے، اس کی تجوید سیکھیں گے. آخر کرتے پڑھتے عمر ایسے پھڑ انسان کو کتنے قرآن 5 ختم 6 ختم 8 ختم 9 ختم قطعی نہیں کرتے. اب پہلی چیز کو دیکھ لیں آپ، پہلے تو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، 9 قرآن ختم کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ کہ آج ہم ذکر نہیں کر رہے، سوتے میں کیا دن میں نہیں ذکر کرتے، دن کے اندر ذکر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھے ہی نہیں اس طرف. آج سے ہم سوچ لیں کہ ہم نے اپنے دل کو ذاکر کرنا ہے، الحمدللہ ہو جائے گا ذاکر. سبحان اللہ، کوئی بڑی بات ذاکر ہو جائے گا. بس دل ذاکر ہوا تو اللہ سبحان اللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو کثرت ذکر کرتے ہیں، اور وہ انعامات ہمیں مل جائیں گے دنیا اور آخرت میں، بلائیاں مل جائیں گی اللہ تعالیٰ کی جو ذکر کرنے سے انسان کو میسر آتے ہیں. تھوڑی سی بات ہے.
نہیں آدمی کہ میں تو قرآن پڑھا نہیں ہے، آپ 9 پڑھ رہے ہیں 10 پڑھ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ رو کیوں رہے؟ جس عمر میں تو قاعدہ پکڑ، ہمت کرنا تیرا کام، پہنچانا اللہ کا کام، اس پہ بھروسہ کر کے کام شروع کر دے دین کا، چاہے کتنے مشکل دین کا کام ہو، کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری طرف بڑھ رہا ہے، میرے دین سیکھنا چاہتا ہے۔ کسی بڑے بڑے آپ یہ دیکھیں کہ لوگ آخری عمر حافظ بنے ہیں قرآن کے، ایک کئی مثال دیتا ہوں، شوق چڑھا، آخری عمر تھی ان کی، بچہ ہم حفظ کرنا ہے، مجھے آئے بیٹھ کے اللہ نے فضل فرمایا حافظ ہو گئے، ہمت ہی نہیں ہے ہمارے میں کام کرنے۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں، اتنی بڑی حدیث ہمیں پہنچی ہے، مستند بات پہنچی ہے، کتنے بڑے بڑے لوگوں نے بات کہی ہے کہ تم اپنی زندگی بیکار گزار رہے ہو، تمام دنیا تعجب کر رہی ہے آپ کہ کیسا انسان ہے، اس رب کا کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے اور مانگتا بھی اس سے، اور دروازہ بند کیا، اللہ کو یاد نہیں کرتا یہ شخص، جبکہ یاد کرنے کا معیار اللہ نے دیا کہ کوئی وقت بھی تیرا سامنے تو مجھے یاد نہ کرے، اور یہ تو 2 وقت بھی یاد نہیں کرتا۔ یہ کیسا مرد اور کیسی عورت ہے جو اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے اور اپنے رزق میں برکت بھی چاہتا ہے، گھر میں برکت چاہتا ہے۔ یا تمہارا اور خدا ہے یا تو کوئی اور خدا ہوگا جس کے لیے ہم اس کو جوڑا ہے۔ اگر ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، یہ تو اگر تم خدا کو مانتے ہو، شخص مانتا ہے، تو بھائی اس سے تعلق وہ تو بناؤ جس سے کہتا ہے کہ تمہارے دروازے کھل جائیں گے۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے تو میں رحمتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دوں۔ قرآن کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، زبان تو ایک حد تک ذکر کر سکتی ہے، اپنے دلوں کو، قلوب کو اللہ کے ذکر کی طرف حاوی کریں، کرنا چاہیے نہیں دوستوں؟ نہیں، کتنی بڑی بات ہے یہ، کوئی ایسی چیز تو نہیں، اپنے فائدے کی بات ہے۔ اور یہ پھر تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کا طریقہ ذرا آپ بیٹھیں گے تو اس میں صرف یہ ہے کہ الحمدللہ پابندی کر لیں۔ جیسے ہم قرآن سیکھنے جاتے ہیں بھی، ہمارے استاد کہتے ہیں مدرسے میں شام کو آ جائیں آپ، 5 سے 7 میں ہم قرآن آپ کو سکھا دیں گے، تو دن میں پورے ہمیں 2 گھنٹے دیتے ہیں ان کو، وہ ہمیں قرآن پڑھاتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں آدمی۔ اسی طریقے سے یہ نہیں کہ آپ اس میں پریکٹس کرنے کے لیے سب صبح اور شام کے لیے تھوڑا وقت نکال لیں، تھوڑا وقت نکال لیں، لیکن ہمیشہ جیسے آپ مدرسے میں جاتے ہیں 2 دن جائیں 3 دن جائیں تو مارے گا استاد آپ، مولانا صاحب کہیں گے بھائی میں تجھے نہیں پڑھاتا، آنا تو پابندی کے ساتھ آؤ، اس طرح تمہیں قرآن یاد نہیں ہوگا، پڑھو گے نہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو چلانا چاہتے ہیں، دل آپ کا اللہ اللہ کرنے لگے، صبح بھی ہم تو کرنے لگے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ 2 وقت صبح کا اور شام کا نکال کر کسی اللہ والے سے طریقہ پوچھ لیں اسے کہ حضرت ہمیں بتائیں ہم اس کو کیسے اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا سیکھ جائے، ہمارے اللہ اللہ کہنا سیکھ جائے، وہ آپ کو طریقہ بتا دے گا، دعا کر دے گا، الحمدللہ آپ کا دل کرنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے قرآن سیکھنے کسی استاد کے پاس جاتا ہے، ایسے آپ کسی اللہ والے کے پاس سے جائیں کہ میں نے اپنے دل کو اللہ اللہ سکھانا ہے، پتہ چلے گیا تو بہت تعجب کر رہی ہے دنیا ہمارے پہ، کیسے آدمی بندر آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے۔ تو مجھے تو آج احساس ہو گیا اس چیز کا کہ اتنے بڑے بڑے شخصیتوں نے حوالے دیے اور تعجب کیا ہمارے پر، تم تو بیکار ہیں بالکل۔ تو مجھے بتائیں میرا دل بھی میں چاہتا ہوں میرا اللہ اللہ کرے، اور مجھے بتا دیں کس طرح طریقہ کرنے کا، انشاءاللہ وہ آپ کو بتائے گا بھی، اور اسی وقت اللہ کے فضل سے آپ کے دل کو سکھا بھی دے گا کہنے کا اللہ اللہ۔ اس کو کہتے ہیں قلب جاری کر جائے گا آپ کا۔ تو ہمت کریں میرے بھائیو، یہ باتیں میں نے اسی لیے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ، کوئی مقصد نہیں ہے کہ ایک بہت غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور غافل زندگی جو انسان کی بالکل نقصان کے اندر جاتی ہے، بالکل غافل، کچھ نہ سوچیں آپ، اس حدیثوں کو مان جائیں، باتوں کو مان جائیں کہ ہماری زندگی بیکار جا رہی ہے، ذکر کے بغیر بیکار جا رہی ہے، کوئی قیمت نہیں زندگی کی دوستو۔ الحمدللہ آج ہی سے کوشش کریں، کسی شخص کے پاس جائیں، کسی دوست کے پاس جائیں، کہیں آپ نے کہاں سے ذکر سیکھا، اس سے پوچھیں آپ کیسے ذکر سیکھا، بتائیں گے میں نے فلاں آدمی نے ذکر سیکھا، آپ اس کے پاس جا کے اسے ریکویسٹ کریں حضرت ہمیں بھی ذکر سکھا دیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا دل سیکھ جائے، اسے طریقہ سیکھ لیں، وہ آپ کو طریقہ بتا دے گا الحمدللہ۔ ہفتے کے بعد کیا اسی رات آپ دیکھ لیں گے، جب آپ سو لیں گے تو آپ کو دل اللہ اللہ کر رہا ہوگا، نہ کرو تو بات کریں، دل اللہ کو یاد کر رہا ہوگا۔ الذین یذکرون قیاما وقعودا، یہ سننے والی بات نہیں، یہ کیا کرنے والی بات ہے۔ نیت کریں گے انشاءاللہ ہم ضرور اپنے دل کو اللہ کا ذاکر کریں گے، ساری مصیبتیں دور ہوں گی، اللہ کے فضل آئیں گے، رحمتیں آئیں گی، انعامات آئیں گے، اور سب سے بڑی چیز کیا آئے گی پتہ ہے وہ کیا آئے گی؟ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی چیز اللہ کی محبت آ جائے گی، بولے سبحان اللہ، اللہ کی محبت آ جائے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں
اتنی بڑی چیز آ جائے گی اللہ کے ذکر سے. اللہ سبحانہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.